نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج کا ٹاپک ہمارا قربانی کے تعلق سے ہے۔ قربانی کن کن جانوروں کی ہونا چاہیے اور ان کی کتنی عمر ہونا چاہیے۔ تو ہم بتاتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 3 قسم کے جانور ثابت ہیں۔ یعنی پہلا جانور اونٹ ہے، دوسرا جانور گائے ہے، تیسرا جانور بکری۔ اونٹ کے ساتھ اونٹنی بھی ہے، گائے کے ساتھ میں بھینس بھی ہے، بھینسا وغیرہ بھی ہے اور بیل بھی ہے، اور بکری کے ساتھ میں بکرا اور دمبا بھی ہے۔ یہ 3 قسم کے جانور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ثابت ہیں۔ اب ان کی عمر کتنی ہونا چاہیے؟ ان کی عمر ہونا چاہیے، اگر اونٹ ہے تو اونٹ کی 5 سال کی عمر ہونا چاہیے، اور گائے یا بھینسا ان کی 2 سال کی عمر ہونا چاہیے، اور بکرا ان کی 1 سال کی عمر ہونا چاہیے۔ دمبے کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر دمبا فروا ہے، موٹا تگڑا ہے، اگر وہ 6 ماہ کا ہے، دیکھنے میں 1 سال کا لگ رہا ہے، تو اس کی بھی قربانی جائز ہے، آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 جانور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اب اگر ہم جانور خریدنے کے لیے جائیں تو ہمیں ضروری یہ ہے کہ ہمیں جانور اچھا جانور دیکھنا چاہیے، فروا جانور دیکھنا چاہیے، موٹا تگڑا جانور دیکھنا چاہیے، اور اس میں کوئی عیب نہ ہو، یعنی ناک، کان، اس کے سینگ وغیرہ کٹے ہوئے نہ ہو، اور اس میں کوئی خرابی نہ ہو، اندھا نہ ہو۔ اگر آنکھوں سے اندھا ہے تو بھی قربانی نہیں ہوگی اس کی۔ اگر بکرا ہے، اگر اس کے جانور اگر ہے تو اس کے اگر کان نہیں ہے تو قربانی اس کی نہیں ہوگی، اور اگر بکرا ہے تو اگر اس کے سینگ پیدائشی اگر سینگ نہیں ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کان نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ سینگ کا الگ مسئلہ ہے اور کان کا الگ مسئلہ ہے، کیونکہ وہ مطلب جانور کی زینت ہوتی ہے۔ جو کان ہے وہ زینت ہے، تو جب زینت ہی نہیں ہوگی تو اس میں عیب ہی مانا گیا۔ اب جانور کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ناک وغیرہ کٹی بھی نہ ہو، اس کے بعد میں اس کی زبان بھی صحیح ہونا چاہیے، اسے آنکھوں سے اندھا بھی نہیں ہونا چاہیے، ہاتھ لگا کر دیکھ لیں کہیں اندھا تو نہیں ہے، اس کی پونچھ وغیرہ بھی دیکھیں، پونچھ کہیں کٹی بھی تو نہیں ہے۔ اس کے بعد میں چلا کر بھی دیکھیں جانور کو، یعنی چلا کر بھی دیکھیں جانور کو کہ کہیں ایسا تو نہیں لنگڑا ہو یا اس کا پیر ٹوٹا ہوا ہو۔ اس کے بعد میں ضروری یہ ہے کہ اگر تھن والی اگر ہے، یعنی بھینس ہے، بکری ہے، اس کے تھن ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر اس میں 4 تھن والی ہے، اگر 3 تھن صحیح ہیں اور اگر ایک میں کوئی کمی ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر 2 خراب ہیں تو قربانی نہیں ہوگی۔ تو ضروری یہ ہے کہ مطلب ہمیں جانور فروا دیکھنا چاہیے، مطلب موٹا تگڑا دیکھنا چاہیے، اچھا جانور دیکھنا چاہیے۔ جب کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر قربانی کرنے والا اگر کسی جانور کی قربانی کرتا ہے تو ہر بال کے بدلے اسے 1 نیکی ملتی ہے۔ تو سوچیں، ہمارے سر کے بال جو ہیں، ہم اپنے سر کے بال کی گنتی نہیں کر سکتے، تو جانور کے سر مطلب جسم کے بالوں کی کیسے انٹری کر سکتے ہیں؟ یعنی دیکھا جائے تو کروڑوں، اربوں، ملین سے ہمارے نامہ اعمال میں نیکی بڑھتی رہیں گی۔ تو ضروری یہ ہے کہ جانور کو جب دیکھیں جس پر قربانی واجب ہو وہ قربانی کرے، مالک نصاب پر قربانی واجب ہے، اور اچھا جانور دیکھیں، فروا جانور دیکھیں، اور اس میں کوئی عیب نہ ہو، یہ ضروری ہے۔
ٹھیک، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مالک نصاب ہیں ان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دل میں بے چینی بے قراری لیے بیٹھے رہتے ہیں اور نہیں کر پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی صلاحیت کرے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کریں اور اپنے بھی نام کی قربانی کریں جس پر واجب ہے۔ ٹھیک، باقی ویڈیو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ قربانی کس پر واجب ہے، کون مالک نصاب ہے، کون مالک نصاب نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔